السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، اردو نالس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ زمحریر بائی امارا حسین کی ایپیسوڈ نمبر 20 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کسی نرس نے اس کا معائنہ کیا تھا۔ وہ کچھ بول رہی تھی، اس کی آواز میں تسلی تھی، مگر نرس کی آواز میں اس کے ذہن کو جکڑے سوچوں کے تسلسل میں کہیں دب گئی۔ وہ کسی چیز کو پروسیس نہیں کر پا رہی تھی۔ آنکھیں کھولنے پر قریب کھڑے نرسز کے لب ہلتے محسوس ہوتے، اور پھر جو کچھ وہ کہتے وہ ایسے سنائی دیتا جیسے پانی میں آواز سنائی دیتی ہے۔ ہاسپٹل بیڈ کے تکیے پر سر رکھے اس کے ماتھے پر پٹی بندھی تھی۔ آنکھیں گلابی اور پپوٹے سوجے ہوئے تھے، چہرے پر جا بجا ٹہنیوں سے ٹکرانے کے باعث باریک باریک خراشیں تھیں۔ وہ ایمرجنسی وارڈ میں تھی۔ کچھ لمحے وہ چھت میں لگی لائٹ کو یک ٹک دیکھتی رہی، کمرے میں موجود اس کے ہوش میں آنے کی خبر لیے کمرے سے باہر نکالا۔ تبھی دروازہ جھٹکے سے کھلا اور کوئی دیوانہ وار اندر کی جانب لپکا۔ پریسا، پریسا، الف کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا، آنکھوں میں خوف اور فکر کی جھلکیاں تھی۔ وہ دوڑ کر اس کے قریب پہنچی اور اس کے کندھوں کو مضبوطی سے تھام لیا، جیسے ڈر ہو کہ وہ کہیں غائب نہ ہو جائے۔ میری جان، شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا۔ اس کے کندھے کو تھامے اس نے اس کے چہرے کو ٹٹولتے ہوئے جانچا، پھر خود سے لپٹایا۔ وہ کسی بے جان شے کی مانند ان کے کندھے سے ٹکرائی۔ تم نے مجھے ڈرا دیا تھا۔ مجھے لگا کہ میں نے تمہیں بھی کھو دیا ہے۔ الف کی آواز لرز گئی، وہ ایک لفظ بھی پریسا کے دماغ پر پتھر کے مانند لگا تھا۔ داؤد بھی؟ وہ بھی تو اس سے آگے اس سے سوچا نہیں گیا تھا۔ بے آواز آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ یہ خاموش آنسو اس وقت کسی کربناک غم کی دلیل تھے، جو کسی بھی جسمانی درد سے زیادہ بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ الف نے اس کا چہرہ تھاما، اس کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو چھلک رہے تھے۔ پریسا، رو کیوں رہی ہو؟ اس نے اس کے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو ہاتھ سے صاف کیا۔ شکر کرو تم صحیح سلامت پہنچ گئی ہو ہاسپٹل۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ الف نے اس کے بالوں کو ہاتھوں سے سنوارا تھا۔ اس نے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائی اور گھٹنوں کے گرد بازو باندھے۔ الف اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ذرا اس لڑکے کو شکریہ کہہ کر آتی ہوں جو تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ اسے اسی طرح بیٹھے دیکھ کر وہ کچھ دیر کو رکی اور پھر دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ اصولاً تو اسے بھی شکریہ کہنا چاہیے تھا، لیکن فی الحال میں اس میں ایک لفظ تک کہنے کی سخت نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر بعد الف واپس آ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی۔ اس نے وہ کھول کر پریسا کو دی، جسے تھام کر وہ اب آہستگی سے گھونٹ گھونٹ پانی پی رہی تھی۔ تم کیسا محسوس کر رہی ہو اب؟ اس نے ایک نظر الف کو دیکھا تھا۔ ٹھیک ہوں، بس سر چکرا رہا ہے، اور بوتل کا ڈھکن بند کیا۔ چلو تم تھوڑی دیر آرام کرو، میں جتنا تمہاری دوائیاں لے لیتی ہوں۔ اس کا گال تھپتھپاتے الف دروازے کی جانب بڑھ گئی، اور اس نے تھکن سے چور جسم کو آرام دینے کے لیے بیٹھے بیٹھے بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکائے آنکھیں موند لی۔ تقریباً کوئی 2 گھنٹے کے لیے وہ سوئی تھی۔ پھر الف کی آواز نے اسے جگایا۔ ہمیں اب جانا ہوگا پریسا، چلتے ہیں، مجھے بھی گھر جانا ہے اب۔ وہ آہستگی سے بولی تھی۔ میں گھر جانے کی بات نہیں کر رہی۔ تو پھر؟ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ وہ بیڈ سے اترتے اترتے رکی۔ پھر کہاں جانا ہے؟ الف نے اس کی الجھی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ ہمارا یہاں اب مزید رکنا محفوظ نہیں ہے۔ ہمیں وہاں جانا ہوگا جہاں ہمیں ہونا چاہیے۔ اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے؟ اس نے آئیبرو سکیڑے۔ گھر چلتے ہیں پہلے، پھر بات کریں گے۔ وہ الجھن بھرے چہرے سے چند لمحے الف کو دیکھتی رہی۔ فی الحال اس میں مزید سوالات کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ کچھ دیر لگی تھی انہیں ہاسپٹل سے نکلنے میں۔ نہ جانے اس لڑکے نے کیا کہا تھا ہاسپٹل کے عملے سے، ورنہ جس حالت میں اسے لایا گیا ہوگا ڈاکٹرز تو تشویش ضرور ہوئی ہوگی، اور انہوں نے پولیس کو انوالو کرنے کا بھی ضرور سوچا ہوگا۔ خیر جو بھی ہوا ہوگا، اسے اس سب سے اب کیا لینا دینا۔ سر چھٹک کر اس نے کیب کی گلاس ونڈو سے سر ٹکا دیا۔ باہر ہلکی ہلکی بارش برس رہی تھی۔ سڑکیں نہ زیادہ گیلی تھیں اور نہ ہی خشک، بس وہ اپنا رنگ نمی کے باعث سرمئی سے سیاہ میں بدل چکی تھی، ویسی ہی سیاہی میں جو اس کے اندر تک پھیلی ہوئی تھی۔ کیسے وہ اس سے بری طرح پیش آئی تھی جبکہ وہ اس کی صرف مدد ہی تو کر رہا تھا۔ اس نے کئی جگہ اسے وارن کیا تھا، وہ اسے غلط سمجھ رہی تھی۔
وہ اسے پتا نہیں کیا کیا بلاتی رہی۔ وہ مدد تو کر ہی رہا تھا۔ اس نے بھیگتی پلکوں کے کناروں کو انگلی کے پوروں سے صاف کیا۔ اس کی آواز اب تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ جب وہ اسے وہاں سے نکلنے کا کہہ رہا تھا، اس نے آنکھیں زور سے بند کی اور منہ پر ہاتھ رکھ کر بے ساختہ امڑتی سسکی کو روکا۔ الف کیب والے کو کچھ دیر رکنے کا کہہ کر کچھ خریدنے باہر نکلی تھی۔ وہ آتی بھی تو اس کا چہرہ دیکھ نہیں پاتی۔ اس کا رخ پوری طرح کھڑکی کی جانب تھا۔ وہ باہر کے منظر کو دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی گلابی آنکھوں میں کسی اور منظر کا عکس تھا۔ شام سرمئی ہونے کے بجائے اب رالود موسم کے باعث تاریک تھی۔ فضا میں خنکی پھیلی تھی۔ وہ دونوں کاٹیج کے سامنے کیب سے باہر نکلے تو تھکن کا بوجھ اس پر کسی گھنی دھند کی طرح چھا گیا۔ سر میں درد کی تیسیں اٹھ رہی تھیں اور ہلکے بخار کے باعث اسے کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ پچھلے چند گھنٹوں کے مناظر اس کے ذہن میں بار بار پلٹ کر ابھر رہے تھے۔ اس کا چہرہ بار بار اس کے سامنے لہراتا اور وہ بمشکل اپنے آنسوؤں پر قابو کیے ہوئے تھی۔ الف اسے سہارا دیے سے گرین ہاؤس کے دروازے کی جانب لے جا رہی تھی۔ تبھی کسی مانوس آواز نے اس کا نام پکارا، فریسا۔ وہ ایک دم رکی۔ اس نے اور الف نے ایک ساتھ ہی پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کاٹیج کے دروازے کے باہر مہرون شرٹ اور سیاہ پینٹ میں ایڈم کھڑا تھا۔ اس کے بال اب بڑھ گئے تھے اور چہرے پر اسے اس حالت میں دیکھ کر پریشانی جھلک رہی تھی۔ فریسا نے کچھ ناپسندیدگی سے اسے دیکھا، شاید وہ اسے ناحق برا سمجھتی تھی، مگر حقیقت یہی تھی کہ اس نے کبھی اسے قبول نہیں کیا تھا۔ اس کے لیے اسے ناپسند کرنے کی ایک ہی وجہ تھی اور وہ تھا اس کا کاٹیج، جس میں شاید وہ شفٹ ہو ہی چکا تھا، مگر اب اسے دیکھ کر اس کے اندر کوئی عجیب سا احساس جاگا تھا، ایک ایسا اضطراب جو وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ ایڈم قدم قدم چلتا ان کے قریب آتے ہوئے بولا۔ اس کی نظریں پریسا کے ماتھے پر بندھی پٹی پر تھیں۔ پریسا کے ماتھے کی شکنیں مزید گہری ہو گئی۔ الف اس کے چہرے پر آئی بیزاریت محسوس کر چکی تھی۔ اس نے گلا کھنگارا۔ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ پریسا جو اس نے ہاتھ چھڑوا کر اندر جا ہی رہی تھی، اس نے اسے ہیلو تک کہنا گوارا نہیں کیا۔ ایڈم چند لمحے تذب بذب کا شکار ہوا۔ پریسا، مجھے معلوم ہے تم میری بات نہیں سننا چاہتی، لیکن مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ یہ تمہارے دادا کے بارے میں ہے اور اس گھر کے بارے میں۔ پریسا نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، کہو، نپے تلے لہجے میں کہتے ہوئے اس کی جانب گھوم گئی۔ تمہیں لگتا ہے یہ کاٹیج میں نے تمہارے دادا سے زبردستی خریدا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ شمس انکل ان دنوں کسی مصیبت میں تھے اور میرے علاوہ وہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے مجھے یہ بطور امانت دیا ہے۔ یہ جگہ پہلے بھی شمس انکل اور تمہاری تھی اور اب بھی۔ بس اس بات کا ذکر اپنی موم کے سامنے مت کرنا۔ مجھے سے تب تک اپنے پاس رکھنا ہے جب تک صحیح وقت نہ آ جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ تمہارا ہو، لیکن اس کا مطلب تمہیں خطرے میں ڈالنا تھا اور وہ ایسا نہیں چاہتے تھے۔ پریسا کی سانس رک سی گئی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ بات ایسے ہی کہنے کی نہ تھی، پھر بھی وہ پوچھ بیٹھی، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ ایڈم نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، 100%۔ اور میں جانتا ہوں کہ تم مجھ پر بھروسہ نہیں کرتی، لیکن میں قسم کھاتا ہوں جس لمحے تم کہو گی تمہاری امانت میں تمہیں لوٹا دوں گا۔ میں نے کبھی اسے تم سے چھپانا نہیں چاہا، مگر مجھے تمہارے نانا کی مرضی کا احترام کرنا ہے۔ یہ سب تمہاری حفاظت کے لیے ہے۔ وہ شش و پنج میں مبتلا کچھ دیر اسے دیکھے گئی، پھر آہستگی سے سر ہلایا تھا۔ وہ کچھ دیر کھڑائے سے دیکھتا رہا، پھر الف سے مخاطب ہوا۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کہہ سکتی ہیں آپ۔ الف نے مسکرائی۔ ایڈم نے مزید کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اور شاید تبھی یہ بات کرنے کے لیے موزوں وقت نہیں تھا۔ وہ دونوں گرین ہاؤس سے گزر کر گھر کے اندر آ گئی تھیں۔ پریسا سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے بال خون اور مٹی کے باعث سخت سے تھے۔ کوٹ اور کپڑے بھی مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ ایک گھنٹے بعد جب وہ چینج کر کے واپس آئی تو سٹنگ ایریا میں رکھے صوفے پر ڈھہ سی گئی۔ الف اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، پھر وہ اس کے لیے جوس لے کر آئی اور اسے میز پر رکھی دوائیاں لینے کی تائید کرتے ہوئے گلاس میز پر رکھ دیا تھا۔ دوائیاں لینے کے بعد وہ وہیں صوفے پر لیٹ گئی۔ پاس پڑا کمفرٹر خود پر تانے وہ جلد ہی گہری نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔
किचन से बर्तन उठाने रखने और खाने की खुशबू आ रही थी। एलिफ खाने की तैयारी कर रही थी। तकरीबन 2 घंटे बाद एलिफ ने इसे जगाया। तुम मुंह धोकर आओ, खाना खाते हैं, कहकर इसने इसके माथे पर हाथ रखा। चलो शुक्र है, तुम्हारा बुखार तो उतरा। खाना खाकर ये पट्टी चेंज कर दे। इसके माथे पर चंद स्टिचेस आई थी। बैंडेज वो हटा चुकी थी। अब इस पर डॉक्टर की दी हुई कोई ट्यूब लगाई हुई थी। जख्म भी अभी ताज़ा था। जब भी सुर्खी माइल नीला दिखाई देता था। कुछ देर बाद जब वो वही लाउंज में बैठे खाना खा रहे थे तो पनीसा ने पानी पीकर ग्लास रख दी। एलिफ को देखा। आप हॉस्पिटल में कहाँ जाने की बात कर रही थी? मैं कुछ समझी नहीं। इस वक्त एलिफ ने प्लेट में रखे चावल चम्मच में भरे थे। वहीं जहाँ से तुम आई हो। इसने परीसा के माथे पर उलझन भरी शिकने उभरती देखी। वो कुछ बोलने लगी थी कि एलिफ बोल पड़ी। वहीं जहाँ तुमने दाऊद सुल्तान को भेजा था। परीसा ने चौंक कर सर उठाया। हाथ में थामा चम्मच छूट कर दलिए के बाउल में गिरा। मतलब वो मेड्यूवल पैलेस? क्या? एलिफ ने उलझ कर इसे देखा। वो समझी नहीं कि इसने क्या कहा है। कुछ नहीं, तो आपका मतलब है हम वहाँ महफूज रहेंगे? शायद, या शायद नहीं, लेकिन वही हमारी असल जगह है। परीसा और हालात शायद मुसलसल हमें अपनी जगह जाने की तरफ धकेल रहे हैं। इससे पहले कि कुछ और बुरा हो जाए हमें वहाँ जाना होगा। तुम्हें क्या लगता है जिन्होंने तुम्हारी दादी को सालों से कैद कर रखा है वो इन्हें यूं ही छोड़ देंगे? एलिफ खानम, मुझे नहीं लगता वो जिंदा होंगी। ना ही मुझे ये लगता है कि मेरे दादा जिंदा हैं। मुझे मजीद मुश्किलात में नहीं पड़ना, मैं यहीं ठीक हूँ। जैसे इसने हालात के आगे घुटने टेक दिए थे। परिसा, तुम्हारा दादा का पता नहीं, लेकिन तुम्हारी दादी जिंदा है और इन्हें हमारे अलावा कोई नहीं बचा सकता। आप क्यों करना चाह रही हैं मेरी मदद? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। हालांकि अभी तक आप मुझे ये तक नहीं बता सकें कि आपका मेरे साथ रिश्ता क्या है। मेरे लिए तो आप बस मेरे दीदा के रिश्तेदार हैं, जिसका ताल्लुक इन पुरस्कार वाकयात से है जो मेरे साथ हो रहे हैं। आप बताइए मुझे, मैं आपकी बातों का यकीन करूं तो करूं कैसे? इसकी आंखें नम सी हुई थीं। इसके साथ हमेशा धोखे हुए थे और वो हमेशा सच समझकर इनके पीछे भागी थी। इसका मतलब यही है कि अब इसे किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहिए। एलिफ खानम कोई आम औरत नहीं थी। वो जब से इसके साथ थी मुसलसल इसकी मदद कर रही थी, लेकिन अब इसके लिए इन पर शक करने की वजह पैदा हो रही थी। और वो यही थी कि वो ये नहीं बता सकती थी कि इनका इससे क्या ताल्लुक है। आप मुझे इसलिए नहीं बता रहे हैं ना कि मुझे खतरा हो सकता है? वो एकदम हंस पड़ी। क्या आपको लगता है कि अभी मैं खतरे में नहीं हूँ? क्या ये सब होने के बाद भी आपको लगता है मैं खतरे में नहीं हूँ? इसने अपने माथे और चेहरे की जानिब इशारा किया। एलिफ ने बमुश्किल निवाला हलक से नीचे उतारा। ठीक है, मैं बता देती हूँ तुम्हें, क्योंकि शायद तुम मेरा यकीन नहीं कर रही। अब परीसा ने किसी खास एहसास के तहत सुर्खोतेन के चेहरे को देखा। मैं तुम्हारी खाला हूँ परीसा, तुम्हारी सगी खाला हूँ मैं। तुमने कहा था कि मेरा और तुम्हारा यकीनन कोई खूनी रिश्ता है। तुमने ठीक कहा था। परीसा शौक की हालत में बेसाख्ता उठ खड़ी हुई, लेकिन इससे पहले कि वो अपने तासुरात का इजहार करती, एलिफ खानम ने गिरफ्त हाथ में थामे चम्मच पर सख्त हो गई थी। फिर यकदम इन्होंने अपनी गर्दन के दाएं मकाम पर हाथ रखा और तकरीबन चीखते हुए कराही। वो बेसाख्ता इनकी तरफ लपकी। खानम, कंधे से पकड़कर एलिफ को सीधा करना चाहा, लेकिन वो बदस्तूर कराहते हुए ज़मीन पर बैठती चली गई। इसकी इसने इनका हाथ पूरी कुव्वत से बमुश्किल इनकी गर्दन से हटाया। ये बिल्कुल वैसा ही कट था जैसे इसकी गर्दन पर उभरा था जब इसने वो डायरी खोलने की कोशिश की थी। वो साकित रह गई थी। ये क्या माजरा था? क्या वो सच कह रही थी कि इनके कुछ बताने पर वो मुसीबत में पड़ सकती हैं? एलिफ ने लब भींचते हुए अपने हाथ देखे। इनके चेहरे पर असियत के असरात कुछ मानंद पड़े। परीसा बेयकीनी से इनका चेहरा तक रही थी। मुझे माफ़ कर दें एलिफ खानम, मेरी वजह से ये तुम्हारी वजह से नहीं है परीसा। ये तुम्हारी वजह से नहीं है। इन इसकी परेशान आंखों में देखकर एलिफ ने सर नफ़ी में हिलाया। मैं इसलिए तुम्हें वहाँ जाने का कह रही हूँ। हमें इस सब से अपनी जान छुड़वानी होगी, जिसकी वजह से हमारे साथ ये सब हो रहा है। क्या हम पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहेंगे? सोचो, अगर तुम्हारा ये लॉकेट खो गया, क्या तुम बच पाओगी?
کاش دنیا کے لوگ تمہیں کسی جن بھوت یا چڑیل سے مشابہت نہیں دیں گے۔ تم ہمیشہ نہیں بچ سکو گی پریسا۔ پریسا کا ہاتھ بے ساختہ اپنی شرٹ میں چھپے لاکٹ تک گیا۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ ہم بھی عام لوگوں کی طرح زندگی گزاریں، ان مصیبتوں سے دور ہو جائیں؟ وہ کچھ ساعت حیرت سے ساکت کھڑی رہی، پھر ایک دم کمرے سے اپنا بینڈیج کا سامان لانے اٹھی۔ واپس آئی تو ایلف خانم ہاتھ اور گردن صاف کر چکی تھی۔ ان کی شرٹ کا گلا بھیگا ہوا تھا، کھانا میز پر جوں کا تم پڑا رہ گیا تھا۔ ایلف نے فرسٹ ایڈ باکس سے اسٹیکی بینڈیج اپنی گردن پر لگائی۔ پریسا خاموشی سے انہیں یہ کرتے دیکھے گئی۔ اس کا ذہن تیزی سے ماضی میں ہونے والے واقعات کو جوڑ رہا تھا۔ پھر وہ جیسے کسی نتیجے پر پہنچی۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس سے پہلے کہ مزید کچھ ہو ہمیں وہاں چلے جانا چاہیے۔ اس نے متفکر چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرے اور پھر ہلکے سے نرم بالوں کو پیچھے کیا۔ یہ چھوٹا گھر، گرین ہاؤس اور یہ کاٹیج جہاں اس نے بچپن گزارا تھا، اب صرف کھوئے ہوئے رشتوں، چھپے رازوں اور زخموں کی نشانی بن چکا تھا۔ یہاں اس کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ اگر وہ پرسکون زندگی چاہتی تو پہلے سے ان لوگوں سے نپٹنا تھا جو اسے اکیلا کر چکے تھے اور اب مکمل طور پر اس کا وجود مٹانے کی کوششوں میں تھے۔ بیگ باس بیکری کے بالائی منزل پر وہ اس وقت اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس رکھے فلورل کشن پر بیٹھی کھڑکی کے سفید فریم پر کوہنیاں ٹکائے ہوئے تھی۔ وہاں کی سٹی سینئر واضح دکھائی دے رہی تھی۔ سٹی سینٹر واضح دکھائی دیتا تھا جہاں تینوں سڑکیں آپس میں ملتی تھی۔ اس کا ذہن اپنی اور براق کی باتوں کو ریپلے کرتے کرتے تھک گیا تھا۔ وہ الجھی ہوئی تھی، آنکھوں کی سطح بے بسی کے باعث نم ہونے لگی۔ کیوں وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی اسے؟ اس کا رویہ سمجھ کیوں نہیں آ رہا تھا؟ کبھی لگتا تھا کہ وہ واقعی بہت محبت کرتا ہے اس سے، کبھی لگتا تھا کہ نہیں، بس وہ اس سے اچھے سے بات کر رہا ہے یا بس ٹائم پاس کر رہا ہے۔ کوئی منفی سوچ اس کے بارے میں ذہن میں آتی تو ساتھ ہی جھٹ کا اس کا کوئی اچھا رویہ یا بات ذہن میں آ جاتی جو اس منفی سوچ کو دور بھگا دیتی۔ دل ایسی حالت میں تھا گویا کسی نے اس پر کوئی چٹان رکھ دی ہو۔ اس نے جوڑے میں بندھے بالوں سے نکلتی آوارہ گھنگریالی لٹوں کو سمیٹا اور سر ہاتھوں میں تھاما۔ یہ سب اب برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ براق اسے 20 دن سے اگنور کر رہا تھا۔ اس کا میسج سین کر کے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ کیوں ایسا کر رہا تھا؟ کیا اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اسے کتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ یوں نظر انداز کیے جانے پر وہ اسے وہ چیز مانگ رہا تھا جو اس کی حدود کے خلاف تھی۔ اس نے اپنا سیل فون فلورل کشن سے اٹھایا، پھر اپنی اور براق کی چیٹ کھولی۔ براق کے نام کے ساتھ اس نے دل والا ایموجی لگایا ہوا تھا۔ تم مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتی ہو، پھر میری بات نہیں مانتی، یہ کیا بات ہوئی؟ ساتھ ہی آنسو بہاتا ہوا زرد ایموجی تھا۔ لیکن تم مجھ سے بہت غلط چیز مانگ رہے ہو۔ ہماری شادی تھوڑی نہ ہوئی ہے۔ ریلیشن شپ میں کوئی پرائیویٹ فوٹوز مانگتا ہے بھلا؟ سب مانگتے ہیں، اور جو محبت کرتے ہیں وہ دیتے بھی ہیں۔ تم نہیں دے رہی، جانتی بھی ہو کتنا پسند کرتا ہوں میں تمہیں۔ پلیز میں نہیں دے سکتی، مجھے فورس مت کرو۔ ایک اداس ایموجی ساتھ بھیجا ہوا تھا اس نے، جس کے رپلائی میں براق نے بس اوکے لکھا تھا۔ ایک دن تک بات نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر اس کی طرف سے میسج بھیجا گیا، تم ناراض ہو گئی ہو کیا؟ ساتھ میں آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے ایموجی تھا، لیکن اس میسج کو بس سین کیا گیا تھا، کوئی رپلائی نہیں آیا تھا۔ 20 دن گزر چکے تھے اور وہ اس بات سے نہ کر کے شدید ڈپریشن میں تھی۔ مسلسل یہی باتیں اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ ایک منٹ کے لیے بھی اس کا ذہن خالی نہیں ہوا تھا۔ ہر شے سے دل اچاٹ تھا۔ موم سے بات کرتے ہوئے بھی بس سرسری سے جواب دیتی تھی۔ کیا اسے کسی سے اپنی پریشانی ڈسکس کرنی چاہیے؟ سر نیچے رکھتے رکھتے اسے پریسا کا خیال آیا۔ اوہ، اس نے تو پوچھا ہی نہیں کہ وہ گھر پہنچ گئی تھی یا نہیں۔ اس نے جلدی سے اسے کال کی لیکن نمبر نہیں لگ رہا تھا۔ 2-3 دفعہ کوشش کرنے کے بعد بھی جب نمبر بند ملا تو اس نے فکر مند ہوتے ایلف کو کال کر دی۔ مرحبا خانم، کیسی ہیں آپ؟ وہ کھڑکی کے پاس اٹھ آئی تھی اور اب ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہوں، شکر ہے۔ الائزہ بیٹا، میں تمہیں بتانا ہی بھول گئی۔
پریسا گھر آ چکی ہے۔ دوسری جانب اپنے کمرے کی طرف جاتی پریسا نے الائزہ کو اس حادثے کے متعلق کچھ بھی نہ بتانے کا اشارہ کیا۔ الف سمجھتے ہوئے سر ہلا گئی۔ اصل میں پریسا کا سیل فون چوری ہو گیا تھا۔ چور کے پیچھے بھاگتے بھاگتے وہ گر گئی تھی کہیں، پھر وہیں سے کسی نزدیکی کلینک چلی گئی تھی۔ تبھی اتنی دیر لگی۔ دوسری جانب پریسا نے ان کے بہانے کو آئیبرو چکاتے ہوئے سراہا تھا۔ اوہ اچھا، شکر ہے، میں بہت پریشان تھی۔ کیا پریسا سے بات ہو سکتی ہے؟ ہاں ہاں بالکل، وہ پاس ہی ہے۔ الف نے فون پریسا کے حوالے کیا، جس کے نکاحت بھرے زرد چہرے پر ایک مدھم مسکان پھیل گئی۔ کیسی ہو میری پیاری ایلی؟ ٹھیک نہیں ہوں میں۔ اس کی آواز سنتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو سے لبالب پانی بھر گئے۔ ایلی، کیا ہو گیا ہے؟ جب بھی پوچھو تم ٹھیک نہیں ہوتی۔ یہ اداسی کے بارے میں ہے نا؟ یہ اسی کے بارے میں ہے نا؟ اس کی آواز سے ہی وہ اس کا مسئلہ بھانپ گئی تھی۔ ہاں، میں بہت برا فیل کر رہی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ تم اچھا فیل کرنے کے لیے اس شخص کو ایک گالی بھیجو اور بلاک کر دو۔ اس کے ماتھے کا زخم بہت درد کر رہا تھا، لیکن اس نے اپنی آواز میں وہی ازلی بشاشت قائم رکھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ اف پریسا، وہ روتے ہوئے چلائی، تم ایسا کیسے کہہ سکتی؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ میں بہت برے حالات میں ہوں۔ کس نے ڈالا ہے ان حالات میں تمہیں میری جان؟ تم نے خود ہی نا۔ میری پیاری دوست، لوگ جو دکھتے ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں، چاہے ظاہری طور پر اچھے ہوتے ہوں، لیکن ان کی اصلیت وہ نہیں ہوتی جو انہوں نے بنا رکھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو اپنے لیے تم نے مصیبت کھڑی کر رکھی ہے اسے بھگتو۔ پھر اس کا لہجہ تیز ہوا۔ اب وہ نصیحتیں نہیں کروں گی جو میں تمہیں ساری ضائع جاتی ہیں۔ تمہارے بھوسے بھرے دماغ میں اچھی باتیں بیٹھتی ہی نہیں ہیں۔ الائزہ جو ڈریسنگ ٹیبل کی دراز کھولے کھڑی تھی، ایک دم جھٹکے سے اٹھی اور دراز بند کی۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ پھر سیل فون اپنے منہ کے آگے کیا اور سارا غبار جو اس کے اندر جمع تھا ایک چنگھاڑتی ہوئی چیخ کے ساتھ پریسا پر نکالا۔ دفع ہو جاؤ۔ وہ جانتی تھی گھر پر کوئی نہیں ہے، تبھی اس نے حلق کے بل چلانے کی کوشش کی تھی، ورنہ شاید ابھی موم کے ہاتھوں اس کی تدفین ہو رہی ہوتی۔ اس نے پوری شدت سے سیل فون اپنے نرم بستر پر پھینکا۔ مالی کی جانب پھینکتی تو شاید اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی۔ دوسرا لینے کے لیے تو بجٹ بھی کم تھا۔ پھر شیشے میں خود کو دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھوں سے زوروں شوروں سے آنسو بہنے لگے۔ چہرے کے زاویے بگڑ چکے تھے۔ دوسری جانب الائزہ کی چنگھاڑتی آواز پر پریسا نے سیل فون فوراً ایک آنکھ میچتے کان سے دور کیا، جانور کہیں کی، اور کان مسلتے فون الف کے حوالے کیا، جو حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کے حیران چہرے کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ عجیب لڑکی ہے، اتنا سمجھانے پر بھی یہ اس گدھے کے پیچھے پڑی ہے جو اپنے فائدے کے لیے تھوڑا سا چارہ ڈال دیتا تھا، اس کے آگے اور پھر اسی احسان تلے سے ڈبوتا رہتا ہے۔ الف ہنس پڑی، پھر سر نفی میں ہلایا۔ اس کا حل یہی ہے کہ تم اسے سمجھانا بند کر دو۔ تمہارے نانا کہتے تھے کہ کبھی کبھار ہمیں اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو ان کے حصے کی غلطیاں کرنے دینی ہوتی ہیں۔ ہم جتنا بھی انہیں روکتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہر کمزور انسان مضبوط انسان تب بنتا ہے جب وہ اپنے حصے کی غلطیاں کرتا ہے۔ ہر دفعہ انہیں گرنے سے روکنے کے لیے ہمیں ان کی جانب لپکنا نہیں چاہیے، کیونکہ کچھ چوٹیں جو انہیں لگتی ہیں وہی ان کی زندگی کو بدلنے کا باعث ہوتی ہیں۔ الف خاموش ہو کر پریسا کو دیکھنے لگی۔ لیکن انہیں کسی کی مشکل میں دیکھنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ انہیں غم زدہ دیکھنا، گرا ہوا دیکھنا، یہ برداشت نہیں ہوتا الف خانم۔ ایسا ہی ہے، لیکن ہم انہیں بچا نہیں سکتے پریسا۔ انہیں ان پریشانیوں سے گزرنا ہی ہوتا ہے۔ پریسا سوچ میں پڑ گئی۔ دوسری جانب اپنے کمرے میں فرش پر بیٹھی الائزہ گھٹنوں پر سر رکھے اپنی پرپل شرٹ کی آستین سے آنسو پوچھ رہی تھی۔ اس کے گندمی چہرے پر رونے کے باعث سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ آنکھوں پر رونے کے باعث نیند طاری ہونے لگی اور وہ وہیں ٹھنڈی زمین پر لیٹ گئی۔ آنکھوں سے آنسو نکل کر زمین پر گرے۔ وہ آنسو ان سارے احساسات کا مجموعہ تھے جن کے باعث وہ اس حالت میں تھی۔ کیا کوئی اتنا بے بس ہو سکتا ہے؟ وہ بھی کسی دوسرے انسان کے لیے، اتنا کہ وہ انسان ایک لمحے کے لیے بھی ذہن سے نہ نکلے۔ اگر محبت کوئی بیماری تھی تو اسے وہ لگ گئی تھی،
زندگی میں شاید وہ ایک ایسے موڑ پر آ گئی تھی جہاں وہ خود کو پھنسا ہوا بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہ ایک ایسی دلدل میں کھڑی تھی جو اسے مسلسل کھینچتی جا رہی تھی، بنا مزاحمت کا کوئی موقع دیے۔ اس نے کروٹ لی، کھڑکی سے آتی روشنی اور اس روشنی کو دیکھے گئی، اچانک وہ روشنی کسی اور روشنی میں بدلنے لگی، ماضی کے کسی منظر میں۔ یہ منظر ان کی سائیکالوجی کے کورس کا تھا۔ یہ ان لیکچرز میں سے ایک تھا جو اسے شدید بور کرتے تھے۔ سورج کی سنہری روشنی کلاس روم کی بڑی بڑی کھڑکیوں سے آتی پروفیسر مریم پر پڑ رہی تھی۔ آپ کسی ایسے شخص کو نہیں بدل سکتے جو اپنی غلطیوں کو غلطی ماننے کو تیار ہی نہ ہو۔ اگر کوئی اپنے دیے گئے زخم کو تسلیم نہ کرے تو چاہے آپ کتنی بھی محبت یا صبر سے کام لیں، کچھ نہیں بدلے گا۔ اصل اختیار آپ کا صرف خود پر ہے۔ آپ کا سکون، آپ کی حدود، آپ کی زندگی میں آگے بڑھنے کی اسٹرگلز، یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے۔ کبھی کبھی محبت کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، اس لیے نہیں کہ آپ نے محبت کرنا چھوڑ دیا، بلکہ اس لیے کہ آپ نے آخر کار خود سے محبت کرنا سیکھ لیا۔ اگر آپ ایک ایسی حالت میں ہیں جہاں آپ نہ آگے دیکھ سکتے ہیں نہ پیچھے، تو اس وقت آپ خود کو چنیں۔ آپ کے لیے اس وقت کیا بہتر ہے؟ کیا اپنے کچلے ہوئے دل کی سننا جو پلٹ کر اسی شخص کی جانب جانے کی ضد کرے گا جس نے بے دردی سے اسے کچلا ہے، یا اپنے دماغ کی سننا جو مسلسل اس شخص کے رویے کی لاجیکل سٹیٹمنٹس کو دے رہا ہے؟ کچھ لمحوں کے لیے ٹھٹک گئی تھی، پھر ان خیالات کو ذہن سے چھٹک دیا۔ جیسے بہت آسان ہے کسی کو ان لو کرنا۔ خود کبھی محبت کی ہو تو ایسی باتیں کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے۔ زمین سے اٹھ کر وہ بیڈ کی طرف بڑھی اور وہاں سے اپنا سیل اٹھایا۔ شاید مجھے اتنی ایگو نہیں دکھانی چاہیے۔ محبت میں لوگ خود کو مار دیتے ہیں، ایک میں ہوں جو اس کی ایک معمولی بات نہیں مان رہی، خود ہی کے لیے مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ اس وقت مان جاتی تو ابھی ہم بات کر رہے ہوتے۔ خود کو کوستے ہوئے اس نے براق کی چیٹ کھولی۔ کی بورڈ پر ٹائپ کرتے کرتے اس کا دل اب ہلکا ہو گیا تھا۔ مسئلہ ختم ہو چکا تھا۔ اس نے جلدی سے ٹائپ کیا، چلو بھیج دیتی ہوں میں، تم ناراض نہیں ہونا پلیز۔ میسج جا چکا تھا۔ عرش کا دل بیک وقت ایسے ہلکا ہوا تھا جیسے کسی نے اس پر سے کوئی چٹان ہٹا دی ہو۔ وہ مسکرائی اور گنگنانے لگی۔ یہ ہسپتال کے شفاف مرمری ٹائلز تھے جن پر وہ سہج سہج کر قدم رکھتی چل رہی تھی۔ نیوی بلو رنگ کی سادہ شرٹ اور ہلکے رنگ کی ڈھیلی جینز پہنے، اس کے ہاتھوں میں کھانے کا سامان تھا۔ تیسری منزل کے کمرہ نمبر 550 میں سلجوق احمد صوفے سے ٹیک لگائے فون پر بات کر رہے تھے، پھر بات کرتے کرتے کمرے سے نکل گئے۔ داؤد کا لیپ ٹاپ ان کے قریب رکھا تھا۔ دائیں طرف پڑے بیڈ پر داؤد ٹیک لگائے بیٹھا تھا، سیاہ بال ماتھے پر پڑے ہوئے تھے اور نگاہیں فون پر جمائے وہ تیزی سے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ اسے جلد از جلد یہاں سے نکلنے کی جلدی تھی۔ جس پیر پر اسے پلاسٹر چڑھا تھا وہ اسی دن ٹھیک ہو چکا تھا، لیکن اس نے ابھی تک مجبوراً ڈاکٹرز کو پلاسٹر ہٹانے کا نہیں کہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ہوٹل نہیں جا سکتے تھے، بس یہ سلجوق احمد کا حکم تھا جس کے باعث وہ ابھی تک یہیں تھے۔ وہ مکمل صحت یاب ہونے پر ہی انہیں رہائی دلواتے، اس بات سے بے خبر کہ وہ مکمل طور پر ٹھیک تھا۔ اس کے برابر پڑے طارق کا بیڈ خالی تھا، وہ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، ہاتھ میں اب بھی پلاسٹر چڑھا ہوا تھا۔ سلجوق احمد کی موجودگی میں وہ بے حد سلجھا ہوا اور مؤدب نظر آ رہا تھا۔ اس وقت کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور دروازہ کھل گیا۔ روزی کمرے میں داخل ہوئی۔ گڈ مارننگ ایوری ون۔ سب کی نظریں دروازے کی جانب اٹھیں۔ روزی مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور میز پر اپنا لایا گیا شاپر رکھا۔ تم تو کہہ رہی تھی شام تک آؤں گی۔ ڈینیل نے اس کا لایا گیا شاپر کھولا۔ اندر ایک کے اوپر ایک ٹفن رکھے تھے۔ کہا تھا، لیکن مجھے کہیں جانا ہے شام میں، یہی ٹائم فری تھا آج۔ اس نے اسے جواب دیتے ہوئے داؤد کو دیکھا اور اپنے سلکی بال چھٹکے جس نے اب اپنا سیل بستر پر رکھ دیا تھا۔ طبیعت کیسی ہے اب تم دونوں کی؟ دونوں کو باری باری دیکھا۔ قسمت اچھی تھی تم دونوں کی،
ورنہ بچنے کا کوئی امکان تو نہیں تھا۔ قسمت اس لیے اچھی تھی کہ میں وہاں تھا۔ طارق نے اپنے تندرست ہاتھ سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اب تم مجھے احسان تلے مارنا چاہتے ہو؟ داؤد نے ایک نظر ڈالی۔ وہ اس لیے کہ تم نے ابھی تک میرا شکریہ تک ادا نہیں کیا۔ کس بات کا شکریہ؟ داؤد نے ایک آئیبرو چکائی۔ یہ تو تمہارا کام ہے، اس کے ہی تو پیسے ملتے ہیں تمہیں۔ چلیے جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔